میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل جہان من میں. اور جیسا کہ جہان من میں آج کل ہم دکھا رہے ہیں رمضان اسپیشل، اور رمضان اسپیشل کے 3 سیگمنٹس ہوتے ہیں. اس کے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے اس کے مختلف پہلوؤں پہ، اور یہ مفید گفتگو پیش کرتی ہیں ڈاکٹر طلعت فاطمہ صاحبہ. آج وہ بات کریں گی رمضان شہر المواسات یعنی باہمی ہمدردی کا مہینہ. اس موضوع پہ انہوں نے کل سیر حاصل گفتگو کی تھی، اور مزید اس موضوع پہ اس کی باریکیوں کو اجاگر کرنے کے لیے آج وہ پھر تشریف فرما ہے اور رمضان شہر المواسات کے موضوع پہ اپنی گفتگو پیش کریں گی. میں تہہ دل سے جہان من کی جانب سے ان کا خیر مقدم کرتی ہوں. آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. انشاءاللہ آج جس موضوع کے تحت ہم بات کریں گے وہ ہے رمضان باہمی ہمدردی کا مہینہ. اس سلسلے کی کچھ باتیں ہم نے کل دیکھی تھی کہ کسی کو کھانا کھلانے کا کیا اجر ہے اور کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہمارے دین میں کیا مرتبہ ہے اور کس درجے میں اللہ کے محبوب اور پسندیدہ کاموں میں سے ہے. آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اگر کوئی انسان ان کاموں کو نہیں کرتا ہے، ان کاموں کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے اور کس طرح اپنے اجر کو گنوا بیٹھتا ہے. قرآن حکیم میں سورہ مدثر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے دوزخیوں سے تمہیں کس چیز نے سقر میں داخل کر دیا، یعنی دوزخ میں داخل کر دیا. وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں نہیں تھے اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے. یعنی ان دو صفات سے وہ محروم تھے، ایک نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہ دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی ہمارے پڑوس میں بھوکا سو رہا ہے، اور ہم صرف اور صرف اپنی اور اپنے جسم کی، اپنے اہل خانہ کی فکر کر کے اس شخص کو بالکل نگلیکٹ کر دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا اور حالانکہ تو رب العالمین ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا. کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. تو ان باتوں کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کہیں یہ اعمال سرزد تو نہیں ہو رہے، کہیں ہمارے گھر پہ آ کر کے کوئی واپس تو نہیں جا رہا، اور ہمارے گھر میں کھانا پڑا ہونے کے باوجود ہم اس کو دینے سے اپنے آپ کو بخیل پاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، یعنی کہ نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا اور پھر وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ اس سے فرمائے گا آج میں تجھ پر اپنا فضل نہیں کروں گا جس طرح تو نے اپنے فضل کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا. یعنی یہ وہ فضل تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھ کو عطا کیا تھا، پانی، اور اس کو تو نے دوسروں سے روک لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کھانا کھلانا. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک کھانا کھا لو. سبحان اللہ، سحری کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے سحری میں کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی صرف پانی، کبھی کھجور کے چند دانے،
یہی سحری تھی. آج ہمارے یہاں سحری میں کیا کچھ نہیں ہوتا, پھر بھی ہمیں فکر ستاتی رہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا کچھ کھا لیں پھر بھی ہمیں دن میں بھوک لگ جائے. بچوں کو ہم کس طرح سے کھلاتے ہیں کہ آخر میں وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ہم اتنا مت کھلائیں, لیکن ہماری ایک ہی فکر ہوتی. جبکہ سحری جو ہے مبارک کھانا ہے, اس کو تھوڑا سا بھی کوئی کھا لیتا ہے نا تو وہ سحر ہو جاتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر یتیم بھی حاضر ہوتا. ایک دن انہوں نے اپنا کھانا منگوایا اور یتیم کو بھی بلوایا, اور یتیم وہاں نہ تھا. جب وہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو یتیم آ گیا, کھانا منگوایا لیکن کھانا نہ تھا. پھر ابن عمر نے بازار سے اس کے لیے ستو اور شہد منگوایا اور اس کو پیش کیا. یہ تھی یتیم کی اہمیت, یہ تھی باہمی ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کی دعوت کرتے ہیں اور یا کسی نے ہماری دعوت کی تو اس کے بدلے میں ہم اس کی دعوت کرتے ہیں اور اس میں ہم سب کچھ دسترخوان پہ اپنی حد بھر چن دیتے ہیں, تو اس وقت ہم اپنی نیت کو چیک کریں. ایسا نہیں ہے کہ دعوت کرنا منع ہے یا کسی کی دعوت کرنا نہیں چاہیے یا کسی کی دعوت پر اہتمام نہیں کرنا چاہیے. اپنی وسعت بھر انسان تواضع کرتا ہے, کوئی اس میں بری بات نہیں ہے, لیکن اسراف کی حد تک نہ جائے. اور دوسرے یہ کہ پھر اگر کسی کو اپنے ہم پلہ کو بلا کر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو اس وقت یہ بھی فکر کرے کہ اس نے کسی یتیم کو بھی اس درجے میں کھلایا پلایا ہے, اس کا بھی اکرام کیا ہے, اس کے ساتھ بھی اس تواضع سے پیش آیا ہے. آپ ان کو دیکھیں کہ جس وقت یتیم نہیں تھا جب کھانا تھا, اور جب کھانا نہیں تھا اس وقت وہ یتیم آ گیا, اور تو آپ نے اس کے لیے الگ سے اہتمام کیا. یہ نہیں کہا کہ جاؤ جاؤ اس وقت تو سب ختم ہو گیا, تم پہلے کیوں نہیں آئے, جو آج کل یتیموں سے عام طور پر سلوک کیا جاتا ہے, غریبوں سے کیا جاتا ہے. کون ان کی پرواہ کرتا ہے. نافع کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا. بعد میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آئندہ شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے نہ لانا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے 7 آنتوں میں کھانے کی, کہ وہ زیادہ کیوں کھاتا ہے, کیونکہ وہ جو کھاتا ہے تو بسم اللہ تو کرتا نہیں, تو برکت نہیں ہوتی, برکت اٹھ جاتی ہے. اور ان کے کہنے کا یہی مقصد تھا کہ ایسے شخص کو کہ جس کے ساتھ برکت نہیں اور تو پھر وہ سیر نہیں ہوتا, تو پھر ایسے آدمی کو میرے ساتھ کھانے پر دسترخوان پہ نہیں بٹھاؤ. ایسے شخص کو لاؤ کہ جو واقعی برکتوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئے, مومن ہو. ایک مسکین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے ان سے کچھ مانگا, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی. ان کے گھر میں صرف ایک ہی روٹی تھی. انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ اس کو دے دو. اس لونڈی نے کہا کہ آپ کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کو یہ دے دو. اس نے ایسے ہی کیا. وہ کہتی ہیں کہ جب شام ہوئی تو کسی گھرانے کی طرف سے ہمیں بکری کا تحفہ بھیجا گیا, تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا اور کہا اس میں سے کھا لو, یہ تمہاری ایک روٹی سے بہتر ہے. یعنی تم اس وقت اس ایک روٹی کو دینے میں تمہیں بخل ہو رہا تھا کہ میں کیسے دوں, اگر یہ دے دی تو افطاری کہاں سے کروں گی. دیکھو اللہ نے تمہارے لیے انتظام کر دیا. اور آج دیکھیں آپ نے خود بھی بارہا اس چیز کو نوٹس کیا ہوگا کہ آپ ادھر کسی کو کچھ دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی نہ کسی ذریعے سے انتظام فرما دیتے ہیں. اور اگر نہیں ہوتا یہ انتظام تو بھی تبدیلی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اللہ کے جمع ہو جاتا ہے. اور بہت سے سلف صالحین روزہ رکھتے تو اپنی افطاری کے کھانے میں دوسرے لوگوں کو ساتھ کھلانے کو ترجیح دیتے تھے. ان میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داؤد طائی اور مالک بن دینار اور احمد بن حنبل ہیں. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیموں اور مساکین کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے. اور کبھی اگر ابن عمر کو یہ علم ہو جاتا کہ ان کے گھر والوں نے ان کو ان مساکین اور یتیموں سے دور ہٹا دیا ہے تو اس رات وہ افطاری نہ کھاتے. اتنی فکر تھی یتیموں اور مسکینوں کی. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی یتیم اور مسکین کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھاتے ہیں, افطار کرتے ہیں یا سحری کرتے ہیں. وہ تو ہمارے گھر اگر کام کرنے والوں کی شکل میں موجود ہوں تو ہم ان کو الگ بٹھا دیتے ہیں, الگ دے دیتے ہیں. جس درجے میں ہم کھا رہے ہوتے اس درجے میں دینا ان کو گوارا نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں یہ ہمارے سلف تھے, یہ ہمارے بزرگ تھے,
उनका क्या रवैया था कि यतीमों और मिस्किनों के साथ रोजा अफ्तार करते थे, और अगर उनको लगता उनके घर वालों ने उनको उनसे अलग कर दिया है, कुछ अलग दिया है, खुद अलग, तो उस दिन वो अफ्तार ही नहीं करते, ताकि घर वालों को एहसास हो जाए कि उन्होंने एक काम गलत किया है। और सलफ़ सालिहीन में कुछ ऐसे थे जो अपने भाइयों को खाना खिलाते और खुद रोजा रखते और बैठकर उनकी खिदमत करते और उनको राहत पहुंचाते। उनमें से हसन बसरी और अब्दुल्ला बिन मुबारक हैं। किस दर्जे और किस पाए के बुजुर्ग थे, और आप देखें कि इनकी क्या क्या इनके अंदर खूबियां थी, क्या अखलाकी इनके अंदर कमालात थे। खुद भूखे रहकर अपने भाइयों को खिलाते थे, खुद रोजा रखते थे, रोजा रख लेते थे उनको खिलाने के लिए, और बैठकर उनकी खिदमत करते थे और राहत पहुंचाते थे। अबू सिवार अदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बनी अदी के कुछ लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। उनमें से किसी एक ने कभी अकेले इस तरह अफ्तारी नहीं की कि वो खाने पर अकेले हों। अगर उनको कोई खाने वाला साथ मिल जाता तो वो खा लेते, वरना वो अपना खाना मस्जिद की तरफ ले जाते तो वो लोगों के साथ खाते और लोग उनके साथ खाते। तो खाना खिलाने की अहमियत को समझने की बात है, और ख़ास तौर में रमज़ान में इसका एहतमाम करने की बात है। रबी बिन खैसम रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाह अलैह के पास जब कोई साइल आता तो कहते इसको शक्कर खिलाओ, क्योंकि रबी शक्कर पसंद करते थे। यानी जो खुद पसंद करते थे, मीठी चीज़, आप उस वक़्त शक्कर ही होती होगी, तो जो चीज़ खुद पसंद करते थे उसको खिलाने के लिए वो कहते थे। बाद सलफ़ सालिहीन कहते हैं कि कहीं मैं अपने साथियों में से 10 साथियों को दावत दूं और उनको ऐसा खाना खिला दूं जिसे वो पसंद करते हों, तो ये मुझे इस्माइल की औलाद में से 10 गुलाम आजाद करने से ज्यादा महबूब है। दुनिया की हर चीज से ज्यादा अपने भाई को खिलाने को पसंद करना। अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया में से मुझे सिर्फ एक लुक़मा मिले, फिर मेरा भाई आ जाए, तो मैं यही पसंद करूंगा कि मैं लुक़मा उसके मुंह में डाल दूं। सुभान अल्लाह, ये थी खैर ख्वाही, इसको कहते हैं खैर ख्वाही। अबू खलदा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं और अब्दुल्ला बिन औन मोहम्मद बिन सीरीन के पास गए तो उन्होंने हमें मरहबा कहा, और वो कहने लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या तोहफा दूं। तुम में से हर एक के घर में रोटी और गोश्त खाया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा खाना खिलाऊंगा जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि वो तुम्हारे घर में नहीं खाया जाता। तो वो शहद ले आए, जो कि शीरीनी की तरह शहदा ले आए। शहदा यानी कोई एक मिठाई होती होगी उस वक्त में, जो कि शीरीनी की तरह की कोई चीज थी। वो उसे छुरी से काटते थे और हमें खिलाते थे। बात क्या थी? अपने मेहमान की तवाज़ो मकसूद थी कि आपके घरों में सब कुछ है, लेकिन मैं आपको क्या पेश करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है, मैं खुद खाता हूँ और आपको भी खिला रहा हूँ। आमश कहते हैं कि खैसमा मिठाई की मानिंद एक खुबैस तैयार करते थे, हलवा टाइप की चीज, और वो बहुत लजीज खाना बनाते। फिर वो इब्राहिम और हमें बुलाते और कहते कि ये मेरा पसंदीदा खाना है, इसे खाओ, ये मैंने तुम लोगों के लिए तैयार किया है। यानी अपनी पसंद की चीज दूसरों को खिलाना। तो हम अपने रवैयों को देखें इससे कंपेयर करके कि हम अपनी पसंद की कोई चीज किसी को कितनी खिलाते हैं। जो चीज बच जाती है, जो चीज हमें पसंद नहीं होती, जो चीज हमें फिक्र होती है कि खराब हो जाएगी, लाओ अब दे दो किसी को। तो हमारे रवैयों में और इन रवैयों में बहुत वाज़ेह फर्क है। जब हसन के पास उनके भाई आते तो उनके पास जो खाना मौजूद होता वो उसे अपने भाई के पास ले आते, और कभी किसी से कहते कि चारपाई के नीचे से टोकरी निकालें, वो उसको निकालते तो उसमें खजूरें रखी होती, तो उसे कहते कि मैंने खजूरें आपके लिए ही रखी हुई थी। यानी किसी की तवाज़ो के लिए कुछ संभाल करके रखना, ये भी एक पसंदीदा अमल है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये बाहमी हमदर्दी में शुमार होती हैं, और इनका करना अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है, और इनका ना करना अल्लाह सुब्हानहू तआला के गज़ब को दावत देने वाला है। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि शहर रमज़ान
جو باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی تواضع کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی خبرگیری کا مہینہ ہے، اس میں ان سب کاموں کو شعوری طور پر کریں۔ صرف یہ سوچ کے نہیں کہ یہ ہوتا آیا ہے یا ہوتا ہے یا ایسے کرنا چاہیے، نہیں، میں کیوں کر رہی ہوں، اس کی ریزن کیا ہے، وہ مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ تو پھر اس نیت کے ساتھ اس ریزن کو ذہن میں رکھ کر جب انسان وہ کام کرتا ہے تو اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہو جاتا ہے۔ ایک کام ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی نیت نہیں کی، کام بس ہم نے کر لیا اور ہمارے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا اور اس کام کو ہم نے کر لیا۔ کام تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس فائدے کو ذہن میں رکھ کر کے ہم اس کام کو کرتے ہیں تو اس کام کی اہمیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم دن بھر بھوکے رہیں، کچھ نہ کھائیں تو ہم بھوکے تو رہ لیکن اگر اسی کے لیے، اسی بھوکے رہنے کے لیے ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو وہ بھوک اور پیاس ہماری ثواب بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے کسی کو یہ سوچ کر کھلانا، کسی کو یہ سوچ کر پلانا، کسی کی یہ سوچ کر تواضع کرنا، کسی کو اپنی پسند کی چیزوں میں سے کھلانا، کسی کو وہ چیز کھلانا جو ہمیں یہ ہو کہ یہ اس کو نہیں مل پاتی ہوگی، لاؤ اس کو میں یہ کھلا دوں، تو یہ سارے اعمال اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے ہیں۔ کسی وقت اپنے پڑوس میں غریب بچے رہتے ہوں، محلے میں مسکین بچے رہتے ہوں، ان کے یہاں کوئی ایسی چیز لے کر کے چلے جائیں جو ان کو میسر نہیں آتی، کوئی موسم کے پھل، کوئی اس طرح کی مٹھائی جو ان کے نصیب میں نہیں ہے، کوئی ایسا پکوان جو ہم تو آئے دن پکا کر کھا لیتے ہیں لیکن ان کو سالوں برسوں نہیں ملتا، اور بس وہ اس کی خوشبو ہی ہمارے گھر سے جاتی بھی اس کی سونگ پاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا اہتمام ویسے تو ہمیں پوری اپنی زندگی میں سال بھر میں کرنا چاہیے، لیکن شروعات اور ٹریننگ کب سے اپنی کریں گے اپنے نفس کی؟ رمضان سے، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نفس کی ٹریننگ شیطان کے قید ہونے کی صورت میں آسان ہو جاتی ہے، ورنہ ہمارا نفس جب شیطان کے تابع رہتا ہے تو ہمیں اچھائیوں سے اور اچھے اعمال سے روکتا رہتا ہے۔ تو اس وقت کو غنیمت سمجھیں کہ یہ نفس کی ٹریننگ کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت میں نے اپنے نفس کو ٹرین کر لیا تو وہ شیطان کے چنگل سے نکل جائے گا، اور جب شیطان آزاد ہو کر آئے گا تو یہ اس کی نہیں سنے گا کیونکہ یہ خود مضبوط ہوگا۔ اور اگر اس مہینے میں ہم نے اپنے نفس کو کمزور کا کمزور ہی رکھا اور ہم نے اس کی فکر ہی نہیں کی کہ اس کی ہم پرورش کریں اور اس کو طاقت دیں، اور ہم صرف کھانے اور پینے اور موج مستی میں مبتلا رہے، تو یہ مہینہ بہت تیزی کے ساتھ گزر چکا ہے اور تھوڑے سے دن رہ گئے، یہ بھی اسی طرح گزر جائیں گے خدا نخواستہ، اور پھر ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو ان دنوں کو جو چند ایک دن رہ گئے ہیں غنیمت سمجھیں، ان باتوں کو، ان اچھائیوں کو، ان نیکیوں کو جن کو اب تک ہم نے معمولی سمجھ کر اور کچھ نہ سمجھ کر نہیں کیا، نہیں برتا، نہیں عمل کیا، اس پر عمل کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمیں اس رمضان کو واقعی اپنے لیے خیر کا مہینہ سمجھنے والا بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ صاحبہ، آپ نے نہایت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ سیر حاصل گفتگو پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان تمام باتوں پہ عمل پیرا ہو سکیں اور رمضان کے جو 2-4 دن اور باقی رہ گئے ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اس میں بھرپور ثواب حاصل کر سکیں، خاص طور سے یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی ضروریات، ان کی خواہشات کو پوری کر کے، اور اس طرح سے ایک بردرہڈ کا، بھائی چارے کا ایک عام ماحول پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم آج سنیں گے حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات، اور اسے پیش کریں گی محترمہ مسرت ناز صاحبہ۔ تو آئیے سنتے ہیں حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج میں اپنی بہنوں سے حضرت خنسا رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کروں گی۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا، جب تم دیکھو کہ پوری لڑائی زور سے شروع ہو گئی ہے، آتش جنگ کے شعلے چاروں طرف بھڑکنے لگے ہیں اور اس کے خوفناک شرارے پوری طاقت سے میدان محاربہ میں پھیل گئے ہیں، تو لڑائی میں کود پڑو، بے جگری سے لڑو، شمشیر خارہ شگاف کو ہاتھ میں تھام کر دشمنان اسلام کی بیخ کنی کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے جاؤ اور فتح و کامرانی کے لیے آخری سہارا اللہ کی ذات اقدس کو سمجھو، انشاءاللہ ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوگے۔ دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں جیت جانا بھی کامیابی ہے اور درجہ شہادت پر فائز ہو جانے کو بھی فتح و نصرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جاؤ ان دو نعمتوں میں سے جو بھی حاصل کرتے ہو کر لو، میں تمہاری وجہ سے اسلام کی سربلندی کی خواہاں ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو عرب کی مشہور شاعرہ خنسا نے اپنے چاروں بیٹوں کو قادسیہ کے محاذ جنگ پر روانہ کرتے ہوئے کہا۔ خنسا کا اصلی نام تمازر تھا، چونکہ بڑی چست، بڑی مستعد، تیز ترار اور ذہین خوبرو خاتون تھیں، اس لیے خنسا کے لقب سے معروف ہوئیں، جس کے معنی ہرنی کے ہیں۔ نجد کی رہنے والی تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: خنسا بنت عمرو بن شرید بن رباح بن یقظہ بن عسیتہ بن خفاف بن امرا القیس۔ قبیلہ قیس کے خاندان بنو سلیم سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس خاتون کے دو نکاح ہوئے۔ پہلا بنو سلیم کے ایک شخص رواحہ بن عبدالعزیز سے ہوا، اس کے انتقال کے بعد دوسری مرتبہ مروان بن عامر کے عقد میں آئیں۔ پہلے شوہر سے ایک لڑکا عبداللہ پیدا ہوا، دوسرے شوہر سے دو لڑکے یزید اور معاویہ اور ایک لڑکی عمرہ پیدا ہوئی۔ عرب کی اس نامور اور مشہور شاعرہ کا سلسلہ نسب ساتویں پشت سے عرب کے شہر آفاق شاعر عمرہ القیس سے جا ملتا ہے۔ خنسا کی شاعری کی بڑی دلچسپ داستانیں تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں میں مرقوم ہے اور بڑے بڑے جلیل القدر شاعروں نے اس کی عظمت شعری کا لوحہ معنی اور فصاحت و بلاغت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جریر عہد بنو امیہ کا مشہور شاعر تھا جو 110 ہجری میں فوت ہوا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ عرب کا سب سے بڑا شاعر کون ہے تو اس نے جواب دیا، اگر خنسا کے اشعار میری نظر سے نہ گزرتے تو میں عرب کا بہت بڑا شاعر ہونے کا دعویٰ کرتا۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ ناقدان سخن کا یہ فیصلہ ہے کہ خنسا کے مرتبے کی نہ کوئی عورت شاعرہ پیدا ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ بشار عرب کا ایک عظیم شاعر گزرا ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں عورتوں کے اشعار غور سے پڑھتا ہوں تو ان میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور پاتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیا خنسا کے اشعار میں بھی کمزوری پائی جاتی ہے؟ کہا نہیں، وہ تو مردوں سے بھی بلند درجے کے شعر کہتی ہیں۔ شعرائے عرب نے متفقہ طور پر فن شعر گوئی میں تمام عورتوں پر ترجیح دی تھی، لیکن جب خنسا کے اشعار سامنے آئے تو یہ درجہ فضیلت خنسا کو حاصل ہو گیا۔ دور جاہلیت میں اہل عرب میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ مختلف مقامات پر شعر و شاعری کی مجلسیں آراستہ کرتے تھے۔ ان مجلسوں میں مرد اور عورتیں برابر کی سطح پر حصہ لیتے تھے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جبکہ موسم بہار کا آغاز ہوتا تھا، یہ مجلسیں جمنا شروع ہو جاتی تھیں۔ اس زمن کی پہلی مجلس دولت الجندل میں ہوتی، اس کے بعد سوق ہجر میں، پھر عمان میں، پھر حضرت موت میں، پھر صنعاء میں، پھر جب ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو جاتا اور لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف آنا شروع ہو جاتے تو مکے سے چند میل کے فاصلے پر سوق عکاظ میں آخری مجلس آراستہ ہوتی۔ اس میں تمام عرب قبائل کے سردار اور سرکردہ لوگ حاضر ہوتے اور اگر کسی وجہ سے کوئی سردار حاضری دینے سے معذور ہوتا تو اپنا نمائندہ بھیج دیتا۔ اس میں اہل عرب کے بڑے بڑے فیصلوں کو آخری شکل دی جاتی تھی اور تمام شعراء عرب اپنا کلام سناتے تھے، جس میں اپنی شجاعت و بصالت، فیاضی و سخاوت اور اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کیے جاتے تھے۔ یہاں شعراء کو ان کی قابلیت کے مطابق انعام دیے جاتے اور ان کے درجات و مراتب مقرر کیے جاتے تھے۔
خنسا بھی ہر سال باقاعدہ ان مجالس میں شریک ہوتی تھیں اور ان کے مرثیے بے نظیر سمجھے جاتے تھے. جب وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آتی تو تمام شورا اس کے گرد حلقہ باندھ لیتے اور ان کے اشعار سننے کے لیے بےقرار ہو جاتے. وہ اپنے اشعار سناتی اور مرثیے پڑھتی تو لوگ جھوم جھوم جاتے اور خوب داد دیتے. خنسا کو اس مجلس شورا میں یہ امتیاز اور فخر حاصل تھا کہ ان کے خیمے کے دروازے پر ایک علم نصب کیا جاتا جس پر ارسل العرب لکھا ہوتا تھا، یعنی یہ عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو شاعرہ ہیں. عرب کا ایک بہت مشہور شاعر زیاد بن معاویہ گزرا ہے جس کی کنیت ابو امامہ تھی اور وہ نابغہ زیبانی کے نام سے مشہور تھا. کثرت شعر گوئی اور نکتہ رسی کی وجہ سے اسے نابغہ کہا جاتا تھا. وہ خنسا کے اشعار بہت پسند کرتا اور اسے کھل کر داد دیتا. اس نے خنسا سے کہا، تم اس وقت جنوں اور انسانوں کی مخلوق میں بہت بڑی شاعرہ ہو، تمہاری جیسی سخن آور آج تک پیدا نہیں ہوئی. خنسا کے 2 بھائی تھے جو اس سے عمر میں بڑے تھے. ایک کا نام معاویہ تھا، ایک کا سخران. سخران کے والد کا نام عمرو تھا جو قبیلہ بنو سلیم کا رئیس تھا اور اپنے قبیلے میں بڑی وجاہت و عزت کا مالک تھا. وہ خنسا کے عالم جوانی کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، لیکن اس کے بھائیوں نے اپنی اس چھوٹی بہن کی اس طرح تربیت کی کہ باپ کی وفات کا صدمہ اس کے دل سے نکل گیا. والد کی وفات کے بعد اس کی شادی اس کے قبیلے کے ایک شخص عبد العزا سے ہوئی. اس سے خنسا کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ابو شجرا عبداللہ رکھا گیا تھا. عبد العزا شادی سے تھوڑا عرصہ بعد فوت ہو گیا تھا. پھر وہ اسی قبیلے کے ایک شخص مرواس بن ابو عامر کے عقد میں چلی گئیں. اس سے 3 بیٹے پیدا ہوئے. ان کے نام علل ترتیب یہ تھے: عمرو، زید اور معاویہ. ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام عمرہ تھا. اس کے بعد خنسا نے شادی نہیں کی. شعر و شاعری ہی کو اس نے اپنا مشغلہ قرار دے لیا. پھر حالات نے ایسی کروٹ لی کہ وہ عرب کی بہت بڑی مرثیہ گو ہو گئیں. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ عکاظ کے میلے میں اس کے بھائی معاویہ کا قبیلہ بنو مرہ کے ایک شخص ہاشم بن حرملہ سے جھگڑا ہو گیا. اس نے ہاشم سے انتقام لینے کے لیے اپنے چند ہم نواؤں کے ساتھ بنو مرہ کے قبیلے پر حملہ کر دیا. فریقین میں لڑائی ہوئی تو ہاشم کے بھائی دردید نے معاویہ کو قتل کر دیا. پھر معاویہ کے بھائی سخر نے اس کا بدلہ لینے کا عزم کیا اور نتیجتاً دردید کو قتل کر دیا. اس سے کچھ عرصہ بعد اس نے دردید کے بھائی ہاشم کو بھی موت کا لقمہ بنا دیا. ان کے قتل کے بعد سخر کا غصہ ختم نہیں ہوا. وہ برابر قبیلہ بنو مرہ کے لوگوں پر حملہ کرتا رہا. بنو مرہ کا حلیف قبیلہ بنو اسد تھا. موقع پا کر بنو اسد کے ایک شخص فقعس نے سخر پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا. خنسا نے بھائی کا بہت علاج کرایا مگر کوئی علاج کارگر نہ ہو سکا اور وہ مر گیا. خنسا کو بھائی کی موت کا شدید صدمہ پہنچا اور اس صدمے نے مرثیہ گوئی کی شکل اختیار کر لی. پھر اس کی مرثیہ گوئی نے بے حد شہرت پائی. معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس دور کے تمام عرب شعراء نے اس کی فصاحت و بلاغت کا لوہا مانا اور اس کی قادر الکلامی کے آگے سر عجز و انکسار سے جھکا دیا. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ بھائی کی موت پر خنسا کے جذبات کا بند ٹوٹ گیا اور شدت غم نے ایسے مرثیے کی شکل اختیار کر لی کہ اسے سن کر تمام عرب میں اس پر اظہار افسوس کیا گیا. جب خنسا کی دردناک آواز فضا میں گونجتی تو سننے والوں پر سکتے کا عالم طاری ہو جاتا. وہ سخر کی قبر پر کھڑے ہو کر ایسے دل سوز اور جاں گداز لہجے میں مرثیہ پڑھتی کہ معلوم ہوتا دنیا کی ہر شے غم و اندوہ میں ڈوبی ہوئی ہے. اے میری دونوں آنکھوں، خوب سخاوت کرو، بخیل نہ بن جاؤ. کیا تم سخر پر نہیں رو گی جو بہت بڑا سخی تھا؟ کیا تم ایک دلیر اور خوبصورت شخص پر ماتم نہیں کرو گی؟ کیا تم اس سردار پر آنسو نہیں بہاؤ گی جو بلند و بالا تھا اور اونچے مرتبے کا مالک تھا اور وہ چھوٹی عمر ہی میں اپنے قبیلے کا رہنما اور قائد مقرر ہو گیا تھا؟ جب اس کے قبیلے نے ہاتھ دراز کیے تو اس نے بھی کر دیے. پھر اس نے وہی عزت حاصل کر لی جو ان لوگوں کے ہاتھوں سے بلند تر تھی اور وہ اسی سعادت و عزت کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا. اے سخر، اگر تو نے میری آنکھوں کو رلایا ہے تو کیا ہوا؟ ایک عرصہ دراز تک تو نے تو ان کو ہنسایا بھی ہے. یہاں ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے عربوں کے عکاظ کے میلے میں اس دور کا بہت بڑا شاعر نابغہ زبیانی بڑی شان سے آیا کرتا تھا. وہ عرب کے تمام شاعروں میں انفرادیت میں مشہور تھا.
اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ سرخ رنگ کا شاندار خیمہ اس کے لیے نصب کیا جاتا تھا. بڑے بڑے شعراء اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھتے اور اپنا کلام سنانے میں فخر محسوس کرتے تھے. خنسا پہلی دفعہ اس میلے میں آئی اور اسے اپنا کلام سنایا تو بہت متعجب ہوا اور کہا بلا شبہ تو عورتوں میں بہت بڑی شاعرہ ہے. اگر میں اس سے پہلے ابو بصیر کے اشعار نہ سنے ہوتے تو تمہیں اس عہد کے تمام شعراء سے بہتر قرار دیتا. منقول ہے کہ اس وقت حضرت حسان بن ثابت بھی وہاں موجود تھے جنہیں دور جاہلیت میں بھی عرب شعراء نے عظیم شاعر گردانا تھا اور پھر زمانہ اسلام میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداحی میں جو اشعار کہے ان کا تو اسلامی تاریخ کی شاعری میں کوئی جواب ہی نہیں. انہوں نے نابغہ زبیانی کی زبان سے خنسا کے اشعار کی تعریف سنی تو طیش میں آ گئے اور کہا میں خنسا سے بہتر شعر کہتا ہوں. نابغہ زبیانی نے یہ الفاظ سن کر حسان سے تو کچھ نہیں کہا البتہ خنسا کی طرف دیکھا. خنسا نے حسان سے کہا آپ اپنے قصیدے کی جس شعر کو سب سے زیادہ بہتر قرار دیتے ہیں وہ پڑھیے. حسان نے فوراً شعر پڑھا جو ان کے نزدیک سب سے اچھا تھا. یعنی ہمارے پاس بڑے بڑے صاف و شفاف برتن ہیں جو چاشت کے وقت چمکتے ہیں اور ہماری تلواریں بلندی سے خون ٹپکاتی ہیں. شعر سن کر خنسا نے کہا یہ شعر 7 مقامات پر بلندی سے گر گیا ہے. اب وہ ان مقامات کی نشاندہی کرتی ہیں. جفنات کا 10 لفظ سے کم پر بولا جاتا ہے اس کی جگہ مناسب لفظ جفان تھا. غر کے معنی ہے پیشانی کی سفیدی اس کے بجائے بیض ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. یلمان عارضی چمک کو کہا جاتا ہے یہاں یشرقن ہوتا تو بہت مناسب رہتا اس لیے کہ لمعان کی بنسبت اشراق زیادہ دیر پا ہے. حضرت حسان نے خنسا کی یہ اعتراضات سنے اور خاموش رہے. خنسا کے ادب و شعر کے بارے میں بہت سی باتیں اسلامی تاریخ کی کتابوں میں مرقوم ہیں جن میں بعض پہلی گزر چکی ہیں. اس وقت عرب کا سب سے جریر جو 110 ہجری میں فوت ہوا اور دور بنی امیہ کا معروف و ممتاز شاعر تھا اس سے کسی نے پوچھا اس وقت عرب کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ جواب دیا اگر خنسا نہ ہوتی تو عرب کا سب سے بڑا شاعر میں تھا. بشار بن بردنا نے ایک عظیم شاعر تھا. اس کا کہنا ہے کہ میں عورتوں کے اشعار دیکھتا ہوں تو میں ان میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور پاتا ہوں. اس سے پوچھا گیا کیا خنسا کے اشعار میں بھی کوئی نقص پایا جاتا ہے؟ بولا وہ تو شعر گوئی اور حسن کلام میں مردوں سے بھی بازی لے گئی ہیں. عبد بنو امیہ کا ایک شاعر اختل تھا جسے نابغہ زبیانی کے مرتبے کا شاعر سمجھا جاتا تھا. وہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دربار میں حاضر ہوا اور ان سے قصیدہ مدحیہ پیش کرنے کی اجازت طلب کی. عبد الملک نے کہا تمہارا مقصد بہادری اور بے خوفی میں مجھے شیر سانپ اور چیتے وغیرہ سے تشبیہ دینا ہے تو میں اس قسم کے شعر سننا نہیں چاہتا. البتہ اگر خنسا کی طرح کے اشعار سنانا چاہتے ہو تو ضرور سناؤ. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خنسا کب پیدا ہوئیں, کہاں پیدا ہوئیں, عرب کے کس قبیلے اور علاقے سے ان کا تعلق تھا اور کب مسلمان ہوئیں. ان سوالات کا جواب یہ ہے کہ خنسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کم و بیش 50 برس قبل پیدا ہوئیں. قبیلہ بنو سلیم کی رکن تھی جو علاقہ نجد میں واقع تھا اور سخاوت و جودت اور شجاعت و بصالت میں عرب کا مشہور قبیلہ تھا اور بنو قیس بن عیلان کی شاخ تھا. قبیلہ بنو قیس بن عیلان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر قوم کی ایک پناہ گاہ ہوتی ہے. عرب کی پناہ گاہ قیس بن عیلان ہے. حضرت کی اس ارشاد کا مطلب بالکل واضح ہے کہ عرب کے جن لوگوں کو کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آئے, وہ مالی ضرورت ہو یا امداد و نصرت کے لیے افراد کی ضرورت ہو, وہ قبیلہ قیس بن عیلان کے پاس چلی جائیں اور ان سے اپنے ضرورت بیان کریں, وہ لازماً ان کی امداد کرتے ہیں. اسلام کی آواز جب علاقہ نجد میں پہنچی اور خنسا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ حضرت اور آپ کے صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں, تو انہوں نے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں سے بات کی اور مدینہ منورہ پہنچ گئیں. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ سے گفتگو کی. وہ بولتی گئی اور حضرت سنتے رہے. دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا. حضرت ان کی ہر بات پر خوش ہوتے, انہیں داد دیتے اور ان کے انداز کلام کی تحسین فرماتے. حضرت سے بات چیت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور واپس اپنے قبیلے میں چلی گئیں. وہاں کے لوگوں کو قبول اسلام کی ترغیب دی اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد بھی مدینہ منورہ میں ان کی آمد رفت رہی اور انہوں نے حضرت کی خدمت اقدس میں حاضری دی.
حضرت خنسا رضی اللہ عنہ اسلام لے آئیں اور اس کے احکام پر عمل کرنے لگیں، لیکن بھائی کی یاد ان کے دل میں بدستور رہی۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں کسی کا سوگ کرتی تو سر پر بالوں کا گچھا باندھ لیتی تھیں۔ حضرت خنسا بھی اپنے بھائی سخر کے سوگ میں اس طرح کا گچھا باندھے رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھیں کہ حضرت عمر کی نظر ان کے گچھے پر پڑی۔ انہوں نے بلایا اور فرمایا، اسلام اس قسم کے سوگ اور افسوس کی اجازت نہیں دیتا۔ عرض کیا، امیر المومنین، جس غم اور افسوس میں مبتلا ہوں اسے میں ہی جانتی ہوں، خدا کرے کوئی عورت اس قسم کے شدید غم میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت عمر نے اسے تسلی دی اور فرمایا، لوگوں پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں اور انہوں نے برداشت کی ہیں، تم بھی برداشت کرو، لیکن افسوس کے اس طریقے سے اسلام نے منع فرمایا ہے، اسے ترک کر دو۔ اس کے بعد انہوں نے بالوں کا گچھا اتار دیا اور بھائی کے افسوس کا دوسرا طریقہ اختیار کر لیا۔ وہ بھائی کو یاد کر کے روتی بھی تھیں اور ساتھ ساتھ شعر بھی پڑھتی تھیں۔ یعنی میں پہلے اپنے بھائی سخر کو بدلہ لینے کے لیے رویا کرتی تھی اور اب اس لیے روتی ہوں کہ وہ قتل ہو گیا، لیکن اسلام نہ لا سکا، وہ جہنم کی آگ میں جلتا ہوگا۔ خنسا ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا کرتی تھیں۔ انہوں نے بھی ان کے سر پر بالوں کا گچھا باندھنے سے منع فرمایا۔ بہرحال انہوں نے اسے ترک کر دیا اور اللہ کی رضا کو تمام معاملات میں مقدم اور اصل قرار دے لیا تھا۔ خنسا صرف شاعرہ اور مرثیہ گو ہی نہیں تھی، بہت بڑی بہادر اور جرت مند بھی تھیں، اور شجاعت و دلیری کی وہ تمام صفات ان میں جمع ہو گئی تھیں جو عربوں کا ترہ امتیاز ہے۔ چنانچہ 16 ہجری میں حضرت عمر کے دور خلافت میں جب قادسیہ کا معرکہ کارزار گرم ہوا تو خنسا اپنے چاروں بیٹوں کو لے کر میدان جنگ میں پہنچی اور انہیں محاذ پر روانہ کرتے ہوئے نہایت شجاعانہ اور پرجوش تقریر کی، جس کے چند جملے یہ ہیں: میرے پیارے بیٹو، تم اپنے دل کی گہرائیوں سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہو اور اپنی رضامندی سے راہ خدا میں ہجرت کر کے آئے ہو۔ تم پر کسی قسم کا جبر و اکراہ نہیں کیا گیا۔ یاد رکھو، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ جس طرح تم ایک ماں کے بیٹے ہو، اسی طرح ایک ہی باپ کے فرزند ہو۔ میں نے نہ کبھی تمہارے باپ سے خیانت کی اور نہ تمہارے ننیال کو رسوا کیا۔ تمہارا نسب بے داغ اور تمہارا حسب بے عیب ہے۔ تم خوب جانتے ہو کہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے مخالفین اسلام کے خلاف جہاد کرنا فرض ٹھہرایا گیا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشی کر لو کہ عالم جاودانی کے مقابلے میں یہ دنیائے فانی ہیچ ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، مسلمانوں، اللہ کی راہ میں تمہیں جو تکلیفیں پیش آئیں انہیں برداشت کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، آپس میں مضبوط رابطہ قائم رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیابی کی دولت بے پایہ سے بہرہ ور ہو جاؤ۔ میرے دل کے ٹکڑوں، دشمن سے پنجہ آزمائی کرنے اور اس سے تیغ زن ہونے میں صرف ایک رات کا فاصلہ باقی ہے۔ جو ہی چہرہ شب سے یہ پردہ سیاہ اترا تو تم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوگے۔ سورج کی روشن اور تابناک کرنیں تمہاری شمشیر خارہ شگاف کے جوہر دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ تمہارے اندر پاکیزہ خون گردش گناہ ہے، بہادری تمہارا شیوا اور لڑائی تمہارا پیشہ ہے۔ جب دیکھو کہ مارکا کارزار پورے جوبن پر آ گیا ہے، لڑائی کے ہولناک شعلے چارسو بھڑک اٹھے ہیں اور میدان جنگ میں آگ برسنے لگی ہے اور خون کے فوارے چھوٹنے لگے ہیں، تو پورے زور سے لڑائی میں گھس پڑو، انتہائی بے جگری سے لڑو اور بے دریغ تیغ زنی کرو۔ لڑائی میں کود کر فتح و شکست پر نظر مت رکھو، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسی سے فتح کے طالب رہو۔ میرے جگر گوشو، اسلام کی حمایت تمہارا فرض اولین ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، بہادر کے لیے بستر کی موت عار ہے اور میدان جنگ کی موت اس کا زیور ہے۔ ایک بات اور یاد رکھو، جب تم میدان جنگ میں اترو تو کسی بزدل سے مقابلہ نہ کرو، اس سے لڑنا یا اسے مار دینا شجاعت نہیں، کسی بہادر اور جنگجو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور اس کے سامنے اپنی تیغ آبدار کے جوہر کا مظاہرہ کرنا ہی بہادری ہے۔ اس لیے مقابلے کے لیے بہادر دشمن کا انتخاب کرو۔ جاؤ، میری دودھ کے لاج اور اپنے خاندان کے خون کی آبرو رکھنا۔ مسلمان کے لیے شہادت کی موت افضل ترین موت ہے۔ حضرت خنسا کے یہ بیٹے جنگ قادسیہ سے پہلے بھی کئی جنگوں میں حصہ لے چکے اور داد شجاعت دے چکے تھے۔ اب جنگ قادسیہ میں یہ شہید ہو گئے تھے۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر خبر خنسا کو پہنچی تو الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ان کی شہادت سے شرف سے نوازا۔ حضرت خنسا نے جنگ قادسیہ کے 7 سال بعد 24 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमा मुसरत नाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको इसका भरपूर जज़ा अता करे। आपने हज़रत खान सर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के हर एक पहलुओं पे कबूल इस्लाम से, कबूल इस्लाम में उनकी क्या हालत थी और इस्लाम कबूल करने के बाद क्या उनकी हालत थी, आपने इन दोनों पहलुओं पे भरपूर रोशनी डाली है। और हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम उनके नक्शे कदम पे अमल कर सकें और अपनी ज़िंदगियों को उनके उसवा से रोशन कर सकें। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत इसके जज़ा दे। हम जहान मन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।